بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جائے، پھر زندہ ہو پھر قتل ہو جائے، پھر زندہ ہو پھر قتل ہو جائے، اور اس کے ذمے کسی کا قرض باقی ہو تو جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت سے مہر طے کر کے نکاح کر لے اور دل میں یہ نیت ہو کہ اسے ادا نہیں کروں گا تو وہ زناکار ہے، اور جو شخص کسی سے کچھ قرض لے اور دل میں یہ نیت ہو کہ اسے ادا نہیں کرے گا تو وہ چور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین یعنی قرض انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی آدمی پیوند پر پیوند لگا لے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قرض لے اور اس کے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کی روح مرنے کے بعد اس وقت تک لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے نوکر سے کہہ رکھا تھا کہ اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس قرض وصول کرنے کے لیے پہنچو جو تنگ دست ہو تو اس سے درگزر کر دیا کرو، شاید اللہ تعالیٰ اس عمل کے صلے میں ہمارے گناہوں سے درگزر کرے۔ چنانچہ وہ شخص مرنے کے بعد اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرض لے کر اس کو اچھی طرح سے ادا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی سختیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے کر اس کا بوجھ ہلکا کر دے یا اسے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرض لیتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، قیامت کے دن خدا اس کی طرف سے اس قرض کو ادا کر دے گا، اور جو آدمی قرض لے کر اس کو ادا نہیں کرنا چاہتا اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، قیامت کے دن خدا اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے شاید خیال کیا تھا کہ میں اپنے بندے کا حق تجھ سے نہیں لوں گا۔ پھر مقروض کی کچھ نیکیاں قرض خواہ کو دی جائیں گی، اور اگر مقروض نے نیکیاں نہ کی ہوں گی تو قرض خواہ کے کچھ گناہ لے کر مقروض کو دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کم کرو، موت آسان ہو جائے گی، اور قرض کم لو، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال اس نیت سے لے کہ اسے ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کا انتظام فرما دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں کا مال ضائع کرنے کے واسطے لے تو اللہ تعالیٰ خود اس شخص کو ضائع کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، قرض لینے سے بچو، کیونکہ وہ رات کے وقت رنج و فکر پیدا کرتا ہے اور دن کو ذلت و خواری میں مبتلا کرتا ہے۔